السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو آور چینل دا نالج پلیس 3۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، کل کی ویڈیو میں ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح سے اپلیکیشن کا جو فارم ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے کراچی کوریئر سبمٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوریئر کے ذریعے یا پوسٹل سروس کے ذریعے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو جو پہلا آپ کا جو فرسٹ آپ کا جو اسٹیپ ہوگا ٹیسٹ کا، آن لائن انٹرویو، تو اس چیز میں آن لائن انٹرویو میں آپ سے کیا کیا پوچھا جائے گا، اس کا سلیبس کیا ہے، تو وہ میں نے نکالا ہے سلیبس، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ بھی تھوڑا بہت ریسرچ کر لیجئے گا، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے گا یا کسی سے گوگل سے کہ بھائی اس کے یس پروگرام میں، یا آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کے پاس کئی سارے ویڈیوز آ جائیں گے۔ تو میں نے یہ مخصوص ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ آن لائن انٹرویو میں آپ سے کیا پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ سے پرسنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوستو، ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس سے کیا ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے آپ کو ایجوکیشنل اینڈ اسکالرشپ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو یا پھر کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کمنٹ باکس میں نیچے پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو کہ ابھی کرنٹلی 9th یا 10th میں انرول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ پرسنل بیک گراؤنڈ، آپ کے پرسنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یو میں بی آسکڈ اباؤٹ یور فیملی، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، یعنی آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے جو ہے والدین کیا کرتے ہیں، آپ کے سبلنگس کیا کرتے ہیں، آپ کہاں پر رہتے ہیں، اس آپ کے اپنے جو ہے یور سیلف آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا ایک قسم کا انٹرو لیا جائے گا۔ دین آپ کے جو ہے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے انٹرسٹ پوچھے جائیں گے، آپ کی ہابی پوچھ سکتے ہیں، آپ کے اچیومنٹس کیا ہیں، آج تک آپ نے کیا کیا اچیو کیا ہے، پھر چاہے آپ نے اسکول میں اچیو کیا ہو یا کہیں اور پہ، تو وہ ساری چیزیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے پریپریشن کرنی ہے۔ نمبر سیکنڈ پہ ہے کہ موٹیویشن، ایکسپیکٹ کوسچنس اباؤٹ وائی یو وانٹ ٹو پریپریشن پارٹیسپیٹ ان دا یس پروگرام، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس اسکالرشپ کے لیے یا اس پروگرام کے لیے اپلائی کیا ہے، تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں اس پروگرام کے لیے اپلائی کیا ہے، وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کی اپنی وجہ ہوتی ہے، تو وہ آپ سے اپنی موٹیویشن پوچھیں گے کہ آپ نے اس اسکالرشپ اپلائی کرنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پرسنل گول کیا ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں ادھر پہ یو ایس اے میں جا کر، آپ کس چیز کی جو کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کا کیا مقصد ہے۔ تو آپ کا ظاہر سی بات ہے ایجوکیشنل مقصد ہے، اینڈ ادر کنٹریز کو جو ہے کلچرل ان کی کلچرز کو جو ہے ایکسپلور کرنا، تو یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلچرل اویئرنیس، be ready to demonstrate your awareness of the culture of the host country and how you plan to adapt to its knowledge of the host country's custom, tradition and language، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بول رہا ہے کہ جس کنٹری میں آپ جائیں گے، مثال کے طور پر آپ جیسے یو ایس اے میں جا رہے ہیں، تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یو ایس اے کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کلچر کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ان کے ٹریڈیشنس کے بارے میں، ان کے لینگویج کے بارے میں۔ جیسے ہمارے پاکستان میں جو ہمارا ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، تو پاکستان کے حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان میں کیا ٹریڈیشنس ہیں، کیا کلچرس ہیں آپ کے علاقے میں یا آپ کے جو ہے ملک میں، اور آپ کون سی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، کیا جو ہے خصوصیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سے کلچر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، کرنٹ ایونٹس، ٹھیک ہے، یو مائٹ بی آسکڈ اباؤٹ کرنٹ ایونٹس، یعنی یہ ایک قسم کا کرنٹ افیئرس بھی ہو گیا، بہت ان یور ہوم کرنٹلی گلوبلی۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹے انفارمڈ اباؤٹ میجر نیوز اسٹوریز اینڈ بی پریپیئرڈ ٹو ڈسکس دیئر امپلیکیشن۔ تو اس کا وہی مقصد ہے کہ آپ سے کرنٹ افیئرس پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ابھی سے ہی کوئی ایسی ویب سائٹ ڈھونڈنی جس پہ آپ کو کرنٹ افیئرس ملیں، یا آپ نیوز پیپر پڑھنا شروع کر لیں اردو میں یا انگلش میں۔ تو انگلش میں پڑھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کا جو انٹرویو لیا جائے گا وہ بھی آپ سے انگلش میں ہی لیا جائے گا، اور آپ کا جو سارا ٹیسٹ ہوگا وہ بھی انگلش میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو باقی انگلش کی جو پریپریشن ہے، ٹھیک ہے، گرامر کی اور جو بھی ہیں، تو وہ انگلش کی میں کرواؤں گا، ٹھیک ہے، وہ ویڈیوز کی صورت میں جو بھی ہوگا ڈیلی بیسس پر۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے آج سے ہی نیوز پڑھنا شروع کر دینی ہے، انگلش یا اردو میں۔ انگلش میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ اردو میں پڑھیں، دونوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ان کو دیکھیں کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے ڈیلی بیسس پر جو بھی کرنٹ افیئرس ہیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے، ان کو پوائنٹس میں نوٹ کرنا ہے، وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کراس کلچرل ایکسپیرینس، اف یو ہیو اینی پریویس کراس کلچرل ایکسپیرینس ویدر دو ٹریول انٹریکشن ود پیپل فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ شیئر دوز، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کہیں بھی گئے ہیں
پچھلے سالوں میں آپ کسی بھی کنٹری میں گئے ہیں، وہاں کے کلچر کو آپ نے اگر ایکسپلور کیا ہے، وہاں پہ آپ نے کیا سیکھا ہے، تو اگر آپ کسی بھی ملک یا کسی بھی شہر میں پچھلے سالوں میں گئے ہیں تو آپ ان کو بتائیے کہ بھائی یہاں گیا ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہ پوچھے تو آپ نے نہیں بتانا، ایسا نہیں کہ آپ نے جو ہے ایکسٹرا آرڈنری بن کر ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں وہ پوچھیں وہی آپ نے بتانی ہے، اگر آپ ایکسٹرا بنیں گے تو وہ آپ کو پھنسا سکتے ہیں انٹرویو میں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ پھنس جائیں گے خود ہی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اتنے سارے ڈیفیکلٹ کوسچنس ہوتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے ایک دم سے جکڑ کر رکھ دیں گے۔ تو یہ ہے کہ جو بھی آپ سے پوچھیں کہ آپ کبھی کسی کنٹری میں گئے ہیں یا کبھی کسی شہر میں گئے، تو آپ کو بتانا ہے کہ میں بھائی اس فلاں شہر میں گھوما ہوں یا اس فلاں کنٹری میں گیا ہوں میں اتنے سالوں کے لیے یا اتنے دنوں کے لیے۔ وہاں پر آپ سے پوچھیں گے کہ وہاں پر آپ نے کیا سیکھا، کیا کیا ایکسپلور کیا، وہاں پر آپ کی جو ہے آپ کو وہاں کے جو ہے پیپل، جہاں کے وہاں کے جو کلچر ہے وہ آپ کو کیسا لگا، وہاں بیک گراؤنڈ کیسا تھا، وہاں پہ ایجوکیشن کیسی، تو اس ساری چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ جو ہے اگر کسی کنٹری میں یا کسی سٹی میں جاتے ہیں تو آپ کا وہاں پر ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ یو ایس اے جائیں گے تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ یو ایس اے میں جا کر کیا کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کنٹری میں دوبارہ پچھلے کئی سالوں میں اگر آپ گئے ہوں اور ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ اس کنٹری میں جا کر یہ حرکتیں کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسے تجربے کرتا ہے یا ایسے ایکٹیویٹیز کرتا ہے، تو وہ آپ کو سلیکٹ کرنے کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ اینڈ دین 6 نمبر پر لیڈرشپ ان کمیونٹی انوالومنٹ، ڈسکس یور لیڈرشپ ایکسپیرینسز، والنٹیئر ورک اینڈ کمیونٹی امپلومنٹ۔ وہی ہے کہ آپ کے جو بھی ایکسٹرا سرکولر ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کا کیا تجربہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاؤ دیز ایکسپیرینس ہیو پریپیئرڈ یو فار دس پروگرام، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کون سی چیزیں آپ نے ایز اے لیڈر، جیسے آپ کوئی اگر پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو، ٹیوشن وغیرہ دیتے ہیں، یا ایکسٹرا آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کیا کرتے ہیں گھر میں، یا آپ اگر ایکسٹرا ہوتے ہیں یا گھر میں کوئی فارغ ہوتے ہیں، یا اپنے جو ہے مہمانوں کے ساتھ آپ کو کیسا سلوک ہے، آپ کے دوستوں کا کیسا سلوک ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ سے آپ کو یہ ہوگا کہ انٹرویو میں آپ سے آپ کی ساری ڈیٹیلز نکالی جائے گی کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے پورا بیک گراؤنڈ نکالا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ آپ کی ساری انفارمیشن آپ سے لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دین نمبر 7 پر لینگویج پروفیشنسی، وہی آ گیا، اف دا پروگرام انوالوز لینگویج لرننگ یو مے بی ٹیسٹڈ آن یور پروفیشنسی ان دا ہوسٹ کنٹریز لینگویج۔ ابھی دیکھیں ہمارا جو ہوسٹ کنٹری ہے جہاں ہم جا رہے ہیں یو ایس اے، تو وہ ہے انگلش لینگویج کنٹری ہے نا، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر لوگ، بلکہ 80% یا 85% وہاں پر انگلش ہی بولتے ہیں زیادہ تر، کچھ 2-4 لوگ ہوں گے جو ادر لینگویجز بولتے ہوں گے، لیکن 85-90% تک لوگ جو ہیں وہاں پر انگلش بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے انگلش کی تیاری کرنی ہے، مطلب اپنی لینگویج ہے اس کو جو ہے اچھا بنانا ہے، اس کی اسپیکنگ، ریڈنگ، لرننگ، ٹھیک ہے، لسننگ، یہ ساری چیزیں آپ نے اس کی پریپریشن کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے کوئی گرامر کی بک لے لینی ہے، وہاں سے آپ نے پریپریشن کرنا ہے، یا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے میں ڈیلی بیسس پر ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، گرامر کے حوالے سے بھی، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، انگلش کے حوالے سے بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو کل سے بھی انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کہ بھائی ہم جو ہے انگلش کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوں گی، گرامر، کمپریہنشن جو بھی ہوگا، وہ پارٹس آف اسپیچ وغیرہ، ٹینسز وغیرہ، وہ ہم آپ کو سکھائیں گے، اس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے ورڈس کی پروننسیشن صحیح کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دین یہاں پہ ایتھیکل اینڈ مورل کوسچنس آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا اخلاق ہے، آپ گھر میں کس طرح سے بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سے اپنے جو ہے اخلاقات کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ دین گلوبل ایشوز بھول جائے گا کہ جو ہے کرنٹ افیئرس میں آ گیا، یہ بھی گلوبل ایشوز، ورلڈ افیئرس کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ آپ کے جو ہے گلوبل ایشوز کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے کنٹری میں ہیومن رائٹس کس طرح سے دیے جاتے ہیں، ہیومن رائٹس کیا ہیں، اور آپ کی کنٹری میں جو ہے انسانوں کو کیا حقوق دیے جاتے ہیں، کلائمیٹ چینج کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل کانفلکٹس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے پہلے سے ہی پریپریشن کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نیوز پیپر ڈیلی پڑھتے رہیں۔ اینڈ دین نمبر 10 question about the yes program، expect questions about why you specifically want to be part of the yes program and how you plan to contribute to its goal of promoting۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر وہ آپ سے پوچھے گا کہ اگر آپ اس اسکالرشپ میں ایلیجیبل یا مطلب سلیکٹ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر آپ یو ایس اے میں آپ کیا کریں گے، آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کا کیا گول ہے، ٹھیک ہے، آپ کیوں اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ کا پلان کیا ہے، اور آپ کس طرح سے وہاں پر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایجوکیشن کے بیس پر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کلچرس ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو جو ہے
ٹریول کرنے کا شوق ہے یا آپ یو ایس اے گھومنا چاہتے ہیں تو وہ سارا چیزیں آپ سے معلوم کریں گے کہ بھائی لیس پروگرام نے آخر آپ نے اپلائی کیوں کیا، اور اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے تو آپ کیا کریں گے، کہ کیوں جا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ وہ ساری وجہیں آپ نے رکھنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد، جو بھی آپ کے ذہن میں، وہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے اپنے ایک دفعہ رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹس امپورٹنٹ تھرو ریسرچ دس پروگرام اینڈ دی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس فار دا کنٹری یو آر اپلائنگ، ٹھیک ہے۔ جہاں پر ہم نے لکھا بھی ہے کہ یہ کلچرل وہی چیزیں پوچھ رہا ہے کہ کلچرل ایکسچینج، لینگویج پروفیشنسی، یو ایس پاکستان ریلیشن، یعنی یو ایس پاکستان کا ریلیشن کیا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی پاکستان اور یو ایس اے کا آپس میں ریلیشن کیا ہے اور ان کے کیا تعلقات ہیں، کب سے تعلقات ہیں، کب سے دوست ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے ان کی پریپریشن کرتے رہنی ہے، ٹھیک ہے۔ دین کمیونٹی انوالومنٹ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، وہی آئے گا کہ آپ نے سوشل ایکٹیویٹیز کون کون سی کی ہیں آج تک۔ اکیڈمک انٹرسٹ، یعنی آپ کے جو اسکول میں یا جو بھی آپ جہاں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے کس طرح سے انٹرسٹ ہیں، اور اف یو ہیو اسپیسیفک اکیڈمک انٹرسٹ اور گول ریلیٹڈ ٹو یور اسٹڈیز ان دا یو ایس اے، اگر آپ یو ایس اے جانا چاہتے ہیں تو آپ یو ایس اے میں جو آپ اسٹڈی کریں گے تو وہاں پر آپ پہ کوئی اسپیسیفک گولس کہ آپ یو ایس اے کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، کس وجہ سے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دین کلچرل اڈاپٹیبلٹی، وہی کہ آپ جو ہے اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں گے۔ گلوبل پرسپیکٹیوز، ٹھیک ہے، وہی چیز آ گئی۔ تو اس طرح سے آپ نے انٹرویو کی پریپریشن کرتے رہنی ہے۔ باقی اس میں جنرل نالج بھی آ جاتی ہے اور انگلش بھی آ جاتی ہے۔ زیادہ تر جو آپ سے سوال و جواب کیے جائیں گے وہ آپ کی کرنٹ افیئرس اور جنرل نالج کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، آپ کے انگلش کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے انگلش کی پریپریشن کرتے رہنی ہے، اور کرنٹ افیئرس یا ورلڈ افیئرس جو بھی ہے وہ آپ نے اس کی پریپریشن کرتے رہنی ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ میں جو آ گیا کہ بھائی آپ نے جنرل نالج کی پریپریشن بھی کرتے رہنی، تو اس کی تیاری بھی جنرل نالج کی میں کرواؤں گا انشاءاللہ، اینڈ جو انگلش ہوگی اس کی بھی میں پریپریشن کرواتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، آج تک پر اتنا ہی کافی تھا، تو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ السلام علیکم۔